کی کوشش آپ کر رہے ہیں. میں اس کو کانٹیکسٹ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جب تک آپ کانٹیکسٹ نہیں دیں گے تو بات سمجھیں گے نہیں. ویسے تو پاکستان کی جو کرائسس کی سچویشن ہے وہ 47 آنورڈز 1947 انڈیپینڈنس کے فوری بعد سے آنورڈ ہے, لیکن جو باقی جو ہماری جرنی ہے ایز اے اسٹیٹ, اس میں آپ کو پتا ہے کہ پری ڈومیننٹلی ہم ڈکٹیٹرشپس میں رہے ہیں, اتھارٹیرین اسٹیٹ کا ہمارا ایک پوسچر رہا ہے. ہمارے ہاں ڈیموکریسی کبھی مکمل آئی نہیں, ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن آئی پیریڈز میں, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بظاہر تو الیکشنز تھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے, لیکن لوکل گورنمنٹ موجود نہیں تھی. اگر لوکل گورنمنٹ تھی تو مرکز میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھی, تو جو کمپلیٹ ڈیموکریسی ہے وہ تو اس ملک میں نہیں آئی. لیکن آپ اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 2014 سے لے کر 2024 تک کا جو ایرا ہے, یہ جو پوری ڈیکیڈ ہے ایک, یہ آپ یہ کہیں کہ موسٹ ڈیزاسٹرس ڈیکیڈ آپ اس کو کہیں پاکستان کی ہسٹری, کہ 2014 سے یہ کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے ابھی یہ احتجاج دھرنا دیکھا. 2014 میں کیسے کہ اسی طرح کا احتجاج اس وقت جو عمران خان صاحب تھے, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, فوج تھی, ISI تھی, اس کی مدد سے لے کے آئے تھے. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب مرکز میں یہاں پر بیٹھے تھے, ان کی مدد ان کے خلاف لے کے آئے تھے. اس وقت فوج اور جو انٹیلیجنس سروسز تھی ہماری, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ, اور پھر وہ 100 کٹس لگے نواز شریف صاحب کو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سافٹ کو ہوا, یعنی کہ عدلیہ کے ذریعے نواز شریف جو ہے ان کو برطرف کیا گیا 2017 میں. اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں الیکشنز جو ہوئے, وہ 2018 کے جو الیکشنز ہیں ان میں بھی ریگنگ ہوئی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں لائک فافن, انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آبزرورز ہیں لائک یورپی یونین, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ول آف دی پیپل تھی 2018 کے الیکشن میں وہ ریپرزینٹ نہیں ہوئی, ایک اسٹیٹ وائز ایک آرگنائزڈ ریگنگ ہوئی. یہ ریکارڈ کا ایسا, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں. اب 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ تو ریگنگ ہوئی, لیکن پھر جب 2024 کے الیکشن ہوئے, ایک گورنمنٹ آئی, اس سے پہلے عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو ان کو بھی ایک سافٹ کو ایک دوبارہ ہوا, جس میں بظاہر PMLN اور پیپلز پارٹی اور جو الائیڈ پارٹیز ہیں یہ ملی اور عمران خان صاحب فارغ ہو گئے. اور اس کے بعد 2024 کا الیکشن آیا, تو جو الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں, تو یہ اس کا پرو میکس ورژن آیا 2024 کا, اور جو پرو میکس ورژن تھا اسی طرح کا, یعنی کہ ول آف دی پیپل اس دفعہ بھی ریپرزینٹ نہیں کر پائی, ایک ٹیمپرڈ ول آف دا پیپل جو ہے وہ آئی ہمارے سامنے. اور اگین یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کانسٹنٹ ایک اسٹیٹ آف پروٹیسٹ میں ڈال دیا اپنی پارٹی کو. سب سے پہلے تو غلط کام یہ کیا کہ استعفے دے دیے, مرکز سے بھی استعفے دے دیے اور صوبوں سے بھی استعفے دے دیے, یہ سوچتے ہوئے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے والی جماعتیں ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. تو آپ نے اور میں نے دیکھا کہ الیکشن ان کی منشا کے مطابق نہیں ہو سکے, فوری الیکشن چاہتے تھے جب ان کو برطرف کیا گیا 2020. ٹھیک ہے, تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب ایک کانسٹنٹ سٹیٹ آف پروٹیسٹ جو ہے وہ خان صاحب نے ایک شروع کی ہوئی تھی, اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جی میں فائنل کال دے رہا ہوں. اور فائنل کال کے نتیجے میں جو بشرا بی بی ہیں وہ آئی ہیں, اور بشرا بی بی نے آ کے احتجاج کیا ہے, اور وہ احتجاج ایک تصادم کی صورت اس وقت اختیار کر گیا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نے ڈی چوک پہ آنا ہے. اور ظاہر ہے پاکستان میں اسلام آباد میں 245 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, جس کے تحت فوج کو سول ایڈ کے لیے بلایا جا سکتا ہے, وہ نافذ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ 144 بھی نافذ تھی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہیڈ انکلوژن ہوا, اور اس ہیڈ انکلوژن کے ذریعے جو PTI ہے وہ پسپا ہو گئی. بشرا بی بی اور جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا, وہ یہاں سے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر جانے, واپس KPK جانے پر
مجبور ہوئے اور نتیجہ بھی میرے اور آپ کے سامنے. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عمران خان نے اسٹیٹ آف پروٹیسٹ میں رکھا ہوا ہے, اس سے پاکستانی بھی اپنی جگہ اسلام آباد کے ہوں یا پورے ملک میں لوگ تنگ ضرور ہوتے ہیں جب کنٹینرز رکھے جاتے ہیں یا جو بھی, پھر حکومت اس کو ناکام بنانے کے لیے جو بھی کرتی ہے, ان کے اپنے لوگ بھی اس سے تنگ ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تو اس احتجاج میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے, لیکن جو حکومت نے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے طریقہ اپنایا, اور گزشتہ حکومتوں اور یہ پچھلے ایک دہائی سے ہی اگر کمپیریزن کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار جتنا ہارش تھا جو پریسیڈنٹ سیٹ, پہلے بھی گولیاں چلتی رہی ہیں لوگوں پہ, ہم نے دیکھا 2014 کا دھرنا, اس میں بھی ایک وقت آیا تھا کہ جب گولیاں چلی تھیں, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں بھی چلی ہیں, پھر ایک اور مذہبی جماعت اس کے پروٹیسٹ کو ختم کرانے کے لیے بھی گولیاں چلی, لیکن اس بار جو ایک برے انداز سے اور اس کو بڑا اون کر کے کہ بھئی ایک چھلا چلے گا, چھٹتا چلے گا, سم تھنگ لائک دس, یہ عطا اللہ طارق صاحب نے کہا گولیاں چلیں گی, سب منتشر ہو جائیں گی, یہ انداز پہلے آپ نے دیکھا؟ نیلم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرتا چلوں, 2014 کا جو دھرنا تھا وہ اس دھرنے میں گولیاں نہیں چلی, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. اور وہ گولیاں نہ چلنے کی وجہ کیا تھی؟ گولیاں نہ چلنے کی وجہ یہ تھی کہ جو اسلام آباد پولیس تھی, جو کہ سویلین گورنمنٹ کے پاس ایک واحد ہتھیار بچی تھی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ کمپلیٹلی تعاون نہیں کر رہی تھی. نہ کوئی آئی جی بننے کے لیے تیار تھا, نہ کوئی ایس ایس پی اسلام آباد بننے کے لیے تیار تھا. تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ 2014 کا جو دھرنا ہے اس میں گولیاں نہیں چلی. ماڈل ٹاؤن میں بالکل گولیاں چلی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, یہ ریکارڈ کا ایسا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا, آپ نے اس کو کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے موجودہ جو احتجاج ہے اس کے ساتھ. دیکھیے کمپیریزن نہیں بنتا. کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ 2014 کا جو احتجاج تھا یا ایون ماڈل ٹاؤن کا جو احتجاج تھا, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ تھی, ون وے اور دی ادر. اور اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی جو حکومتیں ہیں ان کے خلاف ان جماعتوں کو پراکسی بنا کر ایک احتجاج کر رہی تھی, یعنی کہ پی ٹی آئی کو اور جو تحریک تھی طاہر القادری صاحب کی ان کو. لیکن یہ جو احتجاج ہوا ہے جو ابھی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور لے کے آئے, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت ساتھ تھی جو سویلین گورنمنٹ جو بھی لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف, ان کے ساتھ تھی. اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس جو پاکستان میں اس وقت ایک آپ کو جمہوریت, سو کالڈ جمہوریت میں کہوں گا, وہ نظر آ رہی ہے. اس سارے سسٹم کی جو آرکیٹیکٹ ہے, وہ یہ جو پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہ سسٹم قائم رہے. تو قائم رہنے کے لیے وہ ظاہر ہے اپنی پوری ایفرٹ کریں گی. تو جب انہوں نے پوری ایفرٹ کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہوں گی جیسی آپ نے دیکھی. ایک اور بات نیلم جو میرے خیال میں شاید آپ شاید اگنور کر رہی ہیں یا یہ یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امپریشن یہ ملا کہ یہاں پہ سینکڑوں افراد قتل کر دیے گئے. دیکھیے جان تو کسی ایک کی بھی جو ہے وہ جانا وہ ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن یہ جو نیریٹو ہے نا سینکڑوں افراد اور میس گریوز, یہ بالکل بے بنیاد لوگ اور جھوٹ ہے. پی ٹی آئی اصل میں بڑی برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے اس احتجاج میں, اور اس سے بچنے کے لیے اب یہ نیریٹو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر چلا. آج تو پی ٹی آئی فارملی سے اون نہیں کر رہی. جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا کہ 12 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ, چونکہ آپ کا جو چینل ہے لنڈن میں ہے اور بہت زیادہ پی ٹی آئی کے فالوورز اوورسیز میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, تو میں جان بوجھ کے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ میں گراؤنڈ کے اوپر موجود تھا, میں احتجاج کی جگہ پر موجود تھا. رینجرز کے جو اہلکار یہاں پر ان کی وفات ہوئی تو اس کا الزام لگایا گیا پی ٹی آئی کے اوپر. تو میں نے رپورٹ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں تھا جو ڈرائیو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, جو فیکٹ رپورٹ کرنا چاہیے آپ, باوجود اس کے کہ ہمارا جو فیکٹ ہے اس سے کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر غلط الزام لگایا گیا رینجرز کا. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی بھی بہت جھوٹ بول رہی ہے ان ٹرمز آف جو
killings है یقیناً اچھا اعزاز کہ سید اسلام صاحب آباد بالکل یہ بات تو بہت خوش آئند ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک بھی جان جو ہے وہ اگر ضائع ہو تو وہ بہت بڑا نقصان ہے اس خاندان کے لیے، اس فیملی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، لیکن بہرحال جتنی بڑی تعداد میں کہا گیا، لیکن یہ کہا تو شروع میں خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ہی کہا گیا تھا. آج بالکل درست آپ نے کہا کہ برسٹل گور صاحب نے ایک فگر دیا جو اس سے بہت کم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جانب سے تو بس یہی فگر ہے جو عمران خان صاحب کو بھی بتایا گیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مروت صاحب کی جانب سے یا جو دیگر رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے منسلک جو سوشل میڈیا کے کچھ پیجز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان میں سے بہت بڑے بڑے فگرز جو ہیں وہ بتائے گئے اور ایک ہیجان برپا کیا گیا. تو اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی ایک فیک نیوز ابھی جو پنجاب کالج کا معاملہ تھا اس حوالے سے چلائی گئی، اس میں بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کی، ری ٹویٹس کی، بعد میں وہ خبر تو آ گئی لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو اس کا تدارک اب وہ کس طرح سے ہوگا؟ ہر بار ہم سنتے ہیں کہ کوئی ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے، کوئی فرانزک کروائے جائیں گے، کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا مستقل اور پائیدار حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی یہ جو احتجاج ہوا اور اس میں جو فگرز آئی تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہہ دیا جی تقریباً 200 بندے مار دیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب یہاں پر خود ہمیں نظر نہیں آئے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ایک اینکر ہیں یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، عمران ریاض، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے دکھایا کہ جو پوری جو شارع ہے ڈی چوک والی پورا بلو ایریا اس میں خون نظر آ رہا ہے، جس طرح خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. اچھا، اور وہ اے آئی جنریٹڈ ایک امیج تھا جو انہوں نے چلایا. وہ 3 دن کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک کلیریفیکیشن کی ٹویٹ جاری کی، یعنی 3 دن آگ لگا کے رکھی کہ آگ یعنی کہ یہاں پر خون کی ندیاں بہ رہی تھی، اور 3 دن کے بعد انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ تو اے آئی جنریٹڈ تھا. اب دیکھیے کہ اگر آج ان کو دونوں صاحبان کو کوئی گرفتار کر لے تو لطیف کو پہلی بات یہ ہے پاکستان میں کوئی ایسی جمہوریت آئیڈیل تو ہے ہی نہیں. میرا اس بات پہ ان کو گرفتار کر لے لیکن اس کیس پہ کرے نا، ان کے اوپر کوئی اور بہن سٹوری کا مقدمہ بنا دے. میں اسی بات کے اوپر اس بات کے اوپر کوئی ان کو گرفتار کر لے تو پھر ہمارے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی سے زیادہ منسلک ہیں وہ کہیں گے جی پاکستان میں جو جرنلزم ہے اس کو بہت خطرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو جھوٹ بول رہا ہے کچھ اس کی بھی تو کوئی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یعنی کہ میرا پروفیشن ہے. اب مطیع اللہ جان جو ہے، مطیع اللہ جان نے ایک درست رپورٹ کر رہے تھے، وہ لوگوں کو کوٹ کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا اور ڈرگز کا کیس ڈال دیا، سارا شہر کھڑا ہو گیا ان کے لیے. ہم بھی بڑے جذباتی ہو گئے، میں ذاتی طور پہ کیونکہ میں میرے ساتھ تھے مطیع اللہ، وہ اس سارے واقعے میں جس واقعے کی غصے میں ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا. لیکن یہ جو عمران ریاض اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ جو مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف اب کارروائی ہوگی تو ہمارے بہت سارے اوورسیز وہ کہیں گے کہ یہ حق اور سچ کے خلاف کارروائی ہوگی. نہیں، حق اور سچ نہیں ہے بھائی. یہ ہم جب تک یہ فیک نیوز میں اور سالڈ نیوز میں تمیز کرنا نہیں سیکھیں گے، یہ ظلم ہے. یہ جرنلزم کے ساتھ بھی ظلم ہے اور میرا یہ خیال ہے یہ جمہوریت کے ساتھ بھی ظلم ہے. بالکل. اچھا، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی عمران خان صاحب، ان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو حربے تھے، جو کوششیں تھیں، احتجاج کرا لیا، بشرا بی بی کو بھی ایک پیغام بھی آ گیا، سعودی عرب پہ بھی الزام لگ گیا، جنرل باجوہ پہ بھی لگ گیا، سب کچھ ہو گیا. اب کیا آپشنز بچی ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ دیکھیے جس طرح عمران خان صاحب کی جو تباہی کا سبب ہے نا وہ خود عمران خان صاحب ہیں، اور ان کی جو تباہی یا بربادی میں جتنا کردار خود عمران خان صاحب نے ادا کیا ہے اتنا کردار کسی اور نے نہیں ادا کیا. اسی طرح جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی انکمپیٹنس اور نااہلی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. یہ ابھی عمران خان صاحب کے پاس آپشن بڑے کم رہ گئے ہیں. بہت زیادہ توقع لگائی جا رہی ہے ٹرمپ کے اوپر، بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر لگائی جا رہی ہے توقع. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی کارگر ثابت ہوگی. زیادہ سے زیادہ ایک ٹویٹ یا ایک میسج ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کوئی اہم بات ہوگی، کیونکہ جو ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ باہمی مفادات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب
خان صاحب جو ہیں ان کے پاس تو آپشن کم ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے بار بار غلطیاں کرتی رہتی ہے، بار بار بلنڈر کرتی رہتی ہے، تو کبھی ایک بلنڈر کرے گی، پھر یہ جسٹیفائی کر دے گی، اور پھر کوئی احتجاج یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے ابھی خان صاحب کے پاس جو آپشن ہے وہ کوئی اتنے زیادہ وائز، یا آپ یہ کہیں کہ ملٹیپل آپشنز ہیں ان کے پاس، ان کی ترکش میں تیر نہیں رہے۔ اعزاز سید صاحب، یہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت احتجاج جو ابھی ہوا وہ ہو، اس سے بہت بڑا احتجاج ہو جائے، بالکل پورا ملک جام ہو جائے، پورا ملک سڑکوں پہ آ جائے، ابھی بھی کہا جا رہا تھا بنگلہ دیش کی طرح نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ بہرحال کیا احتجاج کی وجہ سے عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی چانس ہے؟ چونکہ عدالتی معاملات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ عدالتی معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر جب پیچھے سے اس کو کہتے ہیں نا کہ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمام معاملات بھی سیٹل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو کیا اسی طریقے سے یہ باہر آئیں گے؟ کوئی جینون ریلیف عدالت کی جانب سے ملے گا، یا احتجاج کے ذریعے سے بھی کوئی باہر آنے کا چانس ہے؟ میرا نہیں لگتا، میرا خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کسی احتجاج کی صورت میں آئیں گے۔ یہ جو احتجاج ہوا ہے ابھی آخری، جسے فائنل کال دی گئی ہے، تو دیکھیں پنجاب سے تو کوئی نہیں نکلا، راولپنڈی سے بھی کوئی نہیں نکلا، یہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے، اور اگر یہ پرامن رستہ اختیار کرتے تو شاید پنجاب سے بھی لوگ نکل آتے، شاید اسلام آباد سے بھی نکل آتے لوگ، لیکن یہ ٹکراؤ کا ایک رستہ اختیار کیا گیا جس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو اسٹریٹجکلی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب مجھے فورسیبل فیوچر میں کوئی امیڈیٹ ان کا ریٹرن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یہ فوری طور پہ واپس آئیں، اتنے زیادہ لوگوں کو کے ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ دیکھیں جو احتجاج کرنے والا ہے اس کا بھی ایک ٹیمپرامنٹ ہے، اس نے بھی اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، دیہڑی چھوڑنی ہے، وہ احتجاج کرنے آ رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی کوئی احتجاج واپس آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب فورسیبل فیوچر میں مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے، صرف ایک ہی صورت ہے، اس کے علاوہ صورت کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اور وہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ڈیل کریں، میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں، تو ڈیل جو ہے ان کو دی نہیں جا رہی ریٹرن میں، یعنی کہ جو پاورز دیٹ بھی ہیں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ، وہ ان سے ابھی نیگوشیٹ کر نہیں رہی، ان کی پارٹی کے سارے لوگوں سے وہ بات چیت کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا صرف عمران خان سے بات ہوا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اب وہ وقت ہے کہ ساری پارٹی سے بات ہوتی ہے، صرف ایک بندے سے نہیں بات ہوتی۔ تو مجھے فورسیبل فیوچر میں خان صاحب کا کوئی فوری ریلیز ہونا نظر نہیں آ رہا۔ جب بھی ریلیز ہوں گے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ریلیز ہوں گے۔ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔